بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، قول ابن عبد البر، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے راوی کی تعدیل کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کل حامل لہذا العلم معروف العنایہ بہ فہو عدل محمول فی امرہ علی العدالہ حتی یتبین جرحہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر اس علم کو لینے والا کھانے والا معروف العنایہ بہ، اور اس کا اس علم کے ساتھ اہتمام وہ بھی معروف، فہو عدل، اور تو وہ آدمی کیا ہے ایسا فرد جس میں یہ وصف پایا جائے کہ وہ علوم الحدیث سے وابستہ ہے اور علوم الحدیث علم حدیث کا اہتمام بھی ہے، یعنی شہرت رکھتا ہے علم حدیث کے بارے میں۔ لیکن ایک مجہور راوی ہے، آپ پڑھیں گے کتابوں میں تو اس کے بارے میں یہ آتی ہے بات کہ اس سے 2 راوی بھی روایت کرنے والے، 3 بھی روایت کرنے والے، حتیٰ کہ 4 بھی روایت کرنے والے، مگر اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ وہ مجہول ہے۔ وہ مجہول ہے، کیوں مجہول ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے مجہول ہے کہ وہ اس علم کے حصول میں مشہور نہیں ہے، لیس بالمشہور بالروایہ، وہ روایت میں مشہور نہیں ہے۔ اس سے 2 3 4 روایت کرنے والے ہیں، لیکن اس کا اس علم کے ساتھ اختصاص نہیں ہے۔ تو یہ بھی بعض حضرات نے شرط عائد کی ہے، مجہول سے 2 راوی روایت کرنے والے ہی نہیں کافی، بلکہ اس کا مشہور بالروایہ ہونا بھی ضروری ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہوا من المشائخ۔ ہوا من المشائخ کیا مطلب؟ کہ اس کے پاس طالب علموں کا آنا جانا ہے، یہ شیوخ میں شمار ہوتا ہے، یہ شیوخ میں شمار ہوتا ہے، علم کی معرفت اس کو حاصل ہے۔ اللہ، تو یہی بات دوسرے لفظوں میں حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جو معروف بالعنایہ ہے اس فن کے ساتھ وہ عادل ہے۔ کہتے ہیں محمول فی امرہ علی العدالہ، وہ اپنے معاملے میں کس پر محمول ہے؟ عدالت میں۔ حتی یتبین جرحہ، الا یہ کہ اس پر جرح ثابت ہو جائے۔ اگر جرح ثابت ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے، اگر جرح ثابت نہیں ہے، جرح منقول نہیں ہے، تو معروف بالعنایہ ہونا یہی اس کی توثیق اور عدالت کے لیے کافی ہے۔ یہ قول متاخرین نے قبول کیا ہے، بہت سے متاخرین نے، اور ابن علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسی قول کو علامہ ابن الجزری نے، ابن المواق نے، ابن سید الناس نے، علامہ مزی نے یہ قول جو ہے نا ذکر کیا ہے، اور علامہ مزی نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ ہوا فی زماننا مرضیٌ، ہوا فی زماننا مرضی، ہمارے زمانے میں یہی عدالت کی تعریف پسندیدہ ہے ہمارے مزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ظاہر بات ہے اب جب علامہ مزی ہیں یا اسی طرح کے بہت بڑے بڑے جہابزہ حفاظ علماء کرام ہیں جن کو عدالت میں کیا ہے، یعنی حدیث میں کیا ہے، نہایت شغل معروف ہے ان کا، کسی کوئی توثیق ان کی نہیں بھی کرتا تو وہ توثیق سمجھی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ قول حافظ مزی نے، بلکہ حافظ صاحب بھی ابن کیا ہیں ہمارے علامہ ابن قیم، یہ آگے بتلاؤں گا میں، ان کی عبارت بھی مفتاح دار السعادہ میں انہوں نے اس تعریف کو قبول کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں وقد استدل ابن عبد البر، بلکہ یہ جو ہے نا روایت
آگے آ رہی وقد استدل ابن عبد البر بحدیث یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اس حدیث سے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے، اور اسی سے استدلال کیا ہے اسی مسئلے پر امام اسماعیل بن اسحاق قاضی ابو بس اسحاق البصری نے، بلکہ اسی اصول پر وہ شہادت کو، لوگوں کی شہادت کو بھی قبول کرتے تھے، اور یہ ذکر کیا ہے ان کا قول خطیب بغدادی نے شرف و اصحاب الحدیث میں، شرف و اصحاب الحدیث میں اسی یہاں جہاں یہ روایت ذکر کی ہے نا، بلکہ باب باندھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، ہاں جی من خلف عدولہ، تو یہ اس باب کے تحت یہ روایات بھی لائے ہیں، اور یہ قاضی اسماعیل بن اسحاق کا قول بھی ذکر کیا ہے، یعنی اور حضرات بھی ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ہیں جو اس حدیث سے یہی استدلال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیے، اور آگے نیچے آپ ساری یہ روایت کی تقریر دیکھ رہے ہیں۔ البتہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کی روایت کے بارے میں حکم کیا ہے، یہ مسئلہ آگے آ کے جب نقد کریں گے وہاں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وجہ الاستدلال، وجہ استدلال اس سے یہ ہے کہ ان الحدیث اخبار بعدالت حملت ھذا العلم من کل خلف، کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہر حامل علم کی عدالت کی خبر دیتی ہے۔ حدیث سے اس بات کی خبر ملتی ہے، اخبار بعدالت حملت ھذا العلم من کل خلف، ہر جو بعد میں آنے والا ہے۔ یہ مفتاح دار السعادہ میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے الفاظ عجیب ہیں کہ فالائمۃ الذین اشتہروا عند الامہ بنقل العلم النبوی ومیراثہ کلہم عدول بتعدیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولہذا لا يقبل قدح بعضهم فی بعض وہذا بخلاف من اشتہر عند الائمہ۔ یہ انہوں نے نقل کیا ہے مفتاح دار السعادہ کی جلد اول صفحہ 172 میں، صفحہ 1 اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ 172 جلد اول میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرماتے ہیں قول ابن حبان، کہ ایک موقف وہ ہے جو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ان العدل من لم یعرف فیہ الجرح، کہ عادل وہ ہے کہ جس کے بارے میں جرح منقول نہ ہو، اذ الجرح ضد التعدیل، کیونکہ جرح تعدیل کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ فمن لم یجرح فهو عادل حتی یتبین جرح، کہتے ہیں کہ جس پر جرح نہ ہو وہ عادل ہے یا تا آ کے اس پر جرح واضح ہو، جرح واضح ہو تو ٹھیک، اگر جرح نہیں ہے تو وہ راوی کیا ہے؟ عادل ہے۔ یہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ شرح نخبہ میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات انہوں نے ثقات میں بھی کہی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے مقدمے میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور ابن حبان کے علاوہ میں نے بتلایا تھا آپ کو مستدرک کے حوالے سے کہ قریباً یہی موقف امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ میزان کا حوالہ بتلا دیجیے۔ لسان المیزان کا جلد اول صفحہ 14، جلد اول صفحہ 14۔ اللہ اکبر۔ وَنَحْوُهُ مَا نَقَلَهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِي، اور اسی قسم کی وہ بات ہے جو نقل کی ہے خطیب بغدادی نے اپنی اس بات میں
کہ وَزَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ الْعَدَالَةَ هِيَ إِظْهَارُ الْإِسْلَامِ، کہ اہل عراق کا خیال یہ ہے کہ عدالت کیا ہے؟ عدالت اسلام کا اظہار ہے۔ جو آدمی مسلمان ہے وہ عادل ہے، جو آدمی مسلمان ہے وہ عادل ہے۔ وَسَلَامَةُ الْمُسْلِمِ مِنْ فِسْقٍ ظَاہِرٍ، اور ساتھ کیا ہے کہ فسق ظاہر سے وہ آدمی بچا ہوا، فسق ظاہر، ظاہری طور پر وہ فسق کا ارتکاب نہ کرتا ہو اور مسلمان ہو تو وہ عادل ہے۔ فَمَتَىٰ كَانَتْ هَٰذِهِ حَالُهُ وَجَبَ أَن يَكُونَ عَدْلًا، جب یہ اس کا حال ہے تو وہ لازم ہے کہ وہ کیا ہو؟ عادل۔ یہ نقل کیا ہے اہل عراق سے بھی۔ وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ مَا يَلِي، فرماتے ہیں کہ اس موقف کے جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ حدیث ابن عباس، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الحلال قال اتشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشہد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا۔ اب کسی اور بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، شہادتین کے اقرار پر اس کا تزکیہ قرار دیتے ہوئے، اس کو عادل قرار دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اگلے روز کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا، کس کا؟ روزے کا۔ اللہ اکبر۔ نیچے اس کی روایت کی تخریج پوری کی ہوئی ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت متصل نہیں ہے۔ یہ جو ان الفاظ سے حضرت اکرمہ سے مرسل ہے، حضرت ابن عباس سے یہ متصل نہیں ہے، اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی نے اور دوسرے بہت سارے حضرات نے اس کو مرسل ہی قرار دیا ہے۔ ووجہ دلالہ، اس میں دلالت کیا ہے جی؟ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قابل خبر الاعرابی من غیر ان یختبر عدالتہ بشیء سوا ظاہر اسلام ہی، جیسے کہ پہلے عرض کیا۔ نمبر 2، ان صحابہ رضی اللہ عنہم عاملوا باخبار النساء والعبید ومن تحمل الحدیث طفلا واداه بالغا واعتمدوا فی العمل بالاخبار علی ظاہر الاسلام، اور جب وہ بلوغت کو پہنچے تو انہوں نے ان کے ظاہری اسلام پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی روایت کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ بات انہوں نے اس موقف کے جو ہے نا قائلین، ان کی دلیل یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے تو وہ خطیب بغدادی کا صفحہ دیا ہے نا 142، یہ ہمارا ہندی نسخہ جو ہے نا اس کا یہ صفحہ نمبر 82 ہے۔ یہ جو ہمارا ہندی پہلا طبع ہے نا اس میں خطیب کی یہی بات صفحہ نمبر 82 پر ہے۔ آگے اب آئیں نمبر 3، ان الناس، تیسری دلیل یہ کہ لم یکلفوا معرفت ما غاب عنہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا کہ وہ کسی کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگائیں۔ وَإِنَّمَا كُلِّفُ الْحُكْمَ بِالظَّاہِرِ، ان کو مکلف بنایا گیا ہے کس سے؟ ظاہر سے۔ من الاشیاء غیر المغیب عنہم، جو ان سے ظاہر ہوتی ہیں، جو در پردہ ہیں، ان کے بارے میں نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کی خبروں کو ٹوہ میں نہ پڑھو، اللہ نے تو روکا ہے۔ تو آپ جناب ان کی کمزوریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہمیں ظاہر پر عمل کرنا چاہیے۔ اور حکم بھی یہ دیا ہے کہ مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو، ان بعض الظن اسم، محض بدگمانی جو ہے نا وہ تو گناہ کا باعث بن جاتی ہے۔ جب یہ حکم ہے تو پھر ظاہر اسلام ہی
اس کی عدالت کے لیے کافی ہے۔ یہ ہیں جناب دلائل۔ لیکن اب آئیے والراجح مذہب الجمہور، فرماتے ہیں کہ راجح بات وہی ہے جو علماء جمہور نے فرمائی ہے، لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِحْتِيَاطِ لِلرِّوَایَةِ، کیونکہ روایت میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے، روایت میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ اِذِ الْمَقْصُودُ تَوْثِیقُ الرَّاوِی لَا التَّعْرِیفُ بِہِ فقط، کیونکہ مقصود راوی کی توثیق ہے، صرف اس کا اچھا ہونا نہیں۔ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْأَقْوَالِ الْأُخْرَى بِمَا يَلِي، اور رہ گئی وہ بات جو دلیل کے طور پر ذکر کی گئی ہے، تو فرماتے ہیں اس کے جواب یہ ہیں۔ پہلی بات، قال الخطیب البغدادی، خطیب بغدادی نے فرمایا ہے، یجوز ان یکون العدل لا یعرف عدالت من روا عنہ فلا تکون روایت عنہ تعدیلا ولا خبرا عن صدقہ، کہ جائز ہے ان یکون العدل، کہ یہ کہ جو عادل ہے، لا یعرف عدالتہ من روا عنہ فلا تکون روایت عنہ تعدیلا، تو وہ نہیں ہے معروف عدالت میں کس سے، جو اس سے روایت کرتا ہے، تو اس کی روایت کرنے سے وہ مروی عنہ وہ عادل شمار نہیں ہوتا، ولا خبراً عن صدقہ، اور نہ ہی اس کے روایت کرنے سے اس کی خبر کی صداقت وہ اس کو شامل ہے، بل یروی عنہ لأغراض یقصدھا، کہتے ہیں بلکہ وہ اس سے روایت کرتا ہے تو وہ اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ کیفا وقد وجد جماعت من العدول الثقات، کیسے جبکہ پائی گئی ہے ایک جماعت من العدول الثقات، ثقہ عادلوں میں سے، رواؤ عن قوم، انہوں نے ایک جماعت سے قوم سے روایت کی ہے، احادیث امسکوا فی بعضها عن ذکر احوالہم ما علمہم بانہا غیر مرضیہ، وہ ان کے ذکر سے بالکل خاموش رہتے ہیں باوجود کہ انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہیں، باوجود کہ انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ وفی بعضها شاہدوا علیہم، اور بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے، کس کی؟ بالکذب، جھوٹ کی، پھر روایہ، اور جھوٹ بھی پھر روایت میں، وبفساد الآراء والمذاہب، اور رائے میں بھی، مذہب میں بھی، فکری اعتبار سے بھی ان میں انحراف پایا جاتا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بدترین بدعتی بھی ہیں، دوسرے لفظوں سے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور وہ بدعتی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے ثقہ ان سے روایت بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے ثقہ ان سے روایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان ما حکاہ الذہبی عن الجمہور، وہ پہلے ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ قد تعقبہ علیہ ابن حجر، وہ میں پہلے لکھوا چکا ہوں آپ کو، تو انہوں نے کیا کہا ہے، وَهَذَا الَّذِي نَسَبَهُ لِلْجَمْهُورِ لَمْ يُسَرِّ بِهِ أَحَدٌ مِّنْ أَئِمَّةِ النَّقْدِ إِلَّا ابن حبان، کہ ائمہ نقد میں سے کسی نے بھی اس کی تصریح نہیں کی ہے سوائے ابن حبان کے۔ نام ہوا حق فی حق من کان مشہورا بطلب الحدیث والانتساب الیہ، اللہ یہ بات ہے کہ جو طلب حدیث بھی مشہور ہے، جو طلب حدیث بھی منشور ہے اور حدیث کے ساتھ اس کا خاص انتساب ہے، اس کے بارے میں اگر جرح نہیں ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے
کہ وہ کون ہے؟ عادل ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وہ راوی جس کے بارے میں جرح منقول نہ ہو وہ عادل ہے، یہ نہیں کہ ہر جس کے بارے میں بھی جرح منقول نہ ہو وہ عادل ہے۔ یہ قول صرف ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جمہور محدثین رحمہم اللہ عدالت اس سے اور کچھ سمجھتے ہیں، عدالت اس سے اور کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثالثاً الجواب عن دلیل القول الثالث، دوسری بات یہ ہے، رہ گئی تیسرا قول جو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ضعف اسنادہا، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے اسناد ہی کہ اسانید ہی، کہ اس کی اسانید جو ہے نا وہ سب کی سب کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ استدلال کرنے والوں نے استدلال اس سے کیا ہے، بلا شبہ استدلال کیا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، لیکن جس حدیث سے استدلال ہے وہ حدیث جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ صرف حافظ علائی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حافظ علائی نے اس کو حسن کہا ہے، کس میں؟ بغیت الملتمس فی سوائیات حدیث الامام مالک بن انس، انہوں نے اس کو حدیث کو جو ہے نا وہ حسن قرار دیا ہے حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن باقی اکثر محدثین رحمہم اللہ نے اس کو ضعیف ہی کہا ہے۔ اس سے استدلال تو کیا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ابن الجزری وغیرہ نے، بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، حتیٰ کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء والصفات ہے نا ان کی کتاب، تہذیب الاسماء واللغات صفات نہیں، تہذیب الاسماء واللغات، اس کے جلد اول صفحہ 17 پر علامہ نووی نے بھی اس سے استدلال کیا ہے، اور الارشاد میں حافظ قسطلانی نے بھی شرح بخاری میں انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے، اور ابن الوزیر نے بھی العواسم والقواسم میں اور روض الباسم میں بھی اس سے استدلال کیا ہے۔ استدلال تو اس سے بہت حضرات نے کیا ہے، لیکن یہ روایت اپنے سند کے اعتبار سے کمزور ہے اور ضعیف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں لیکن امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے، مگر اس پر تعاقب کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس راوی کے بارے میں جو ہے نا صحیح طور پر واقف نہیں ہو پائے۔ ابن قطان نے ان پر نقل کیا ہے، یہ فتح المغیث میں ان سے نقل کیا ہے۔ سمجھے میرے بھائی بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے فی صحت ہی نظر قوی، کہ اس کی صحت میں بڑی مضبوط نظر ہے، والاغلب عدم صحت ہی، اور غالب یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اختصار علوم الحدیث میں۔ بلکہ خود ابن عبد البر سے نقل کیا گیا ہے کہ اسانیدہ کلھا مضطربہ غیر مستقیمہ، کہ اس کی سندیں تمام جو ہے نا وہ مستقیم نہیں ہیں، مضطرب ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ الاصابہ ہے نا، الاصابہ، اس میں کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ الاصابہ میں ابراہیم بن عبد الرحمن کے ترجمہ میں، ابراہیم بن عبد الرحمن کے ترجمہ میں، الاصابہ جلد اول صفحہ 121، اس کے ترجمے میں حافظ نے بھی کہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ روایت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 2، انہو علی فرض ثبوت ہی فاو خبر بمعنی الامر، کہتے ہیں کہ بالفرض اس کو اگر مان لیا جائے تو یہ خبر بمعنی امر ہے، یہ خبر بمعنی کیا ہے؟ امر ہے۔ اور خبر کو امر پر کے معنی میں لینے کے لیے دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وارد احدی روایات ہی بلفظ لیحمل ھذا العلم، چاہیے کہ اس علم کو اٹھائیں، من کل خلف عدولہ، ہر پیچھے آنے والا جو ان میں سے عادل ہے، عادلین اس علم کو اٹھائیں، یہ نہیں کہ ہر اٹھانے والا عادل ہے۔ اور یہ امر کی روایت جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 40 پر میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں وقد واردت هذه الرواية عند ابن ابی حاتم بصيغة الامر لیحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، یہ نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، وَوَارَدَ احدی روایات ہی، ہاں وہ یہ تو ہو گیا، بلکہ دیکھیے باقی روایت کے الفاظ جو ہیں، اس کے اگلے الفاظ کیا ہیں کہ يَنْفَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ وَتَأْوِيلُ الْجَاهِلِينَ۔ اب یہ محرفین کی تحریفات کی نفی کرنے والے اور باطل پرستوں کو بے نقاب کرنے والے اور جاہلین کی تعویلوں کی نقاب کشائی کرنے والے، یہ کون ہوں گے؟ یہ صرف مسلمان تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو وہ ہو سکتا ہے جو اس علم کا متباہر ہو، جو اس علم کا، وہی یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے نا۔ اسی لیے وَتَمَامُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، کہ اسی معنی کی تعویل تائید کرتی ہے یہ حدیث کے الفاظ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخبار منہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیانت العلم وحفظہ وعدالت ناقلیہ وہذا تصریح بعدالت حاملیہ فی کل عصر وہذا من اعلام النبوہ۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کہنا چاہیے، معجزات میں شمار کرتے ہیں اس حدیث کو، کہ ہر دور میں ان علامہ نووی اپنے جیسے ہی سب کو سمجھتے ہیں، سب کو اپنے جیسے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر دور میں بڑے بڑے چور بھی ہوئے ہیں اور بڑے بڑے کہنا چاہیے معولین بھی ہوئے ہیں اور بہت بہت مفسدین بھی ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ نمبر 2، انہ لا یصح ان یکون خبرا علی حقیقت ہی، کہتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ صحیح نہیں کہ یہ علی حقیقت ہی خبر ہو، لوجود من یحمل ھذا العلم وہو غیر عدل، اور اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے راوی ہیں جو غیر عادل ہیں، کتنے راوی ہیں جو کیا ہیں وہو غیر عدل، عادل نہیں ہیں۔ وَلِہَذَا قَالَ ابن عبد البر حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ، اسی لیے تو ابن عبد البر نے کہا ہے ہاں اگر اس پر جرح واضح ہو تو پھر کیا ہے، وہ جرح معتبر ہوگی۔ اب سوال تو یہ ہے کہ جس کی نبی نے تعدیل کر دی ہو، اس کو بعد کا جرح جارے کرنے والا مجروح کر سکتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ اسی لیے تو بعض اتنا بقائی نے کہا ہے، بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، عجیب من ما استدلال ہی بالحدیث فإن الحدیث لا يدل على ذلك، نیچے آپ پڑھ رہے ہیں، الا اذا كان خبرا واذا كان خبرا ثبت مضمونه فلم يقدح في من عدله وتجريح احد كائنا من كان، پھر کوئی بھی ہو اس کی جرح جو ہے قابل اعتبار ہے، نہیں ہونی چاہیے،
لیکن حضرت صاحب آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ حتیٰ یتبین جرحہ، جب جرح ثابت ہے تو ہو سکتی ہے، تو یہ خبر کے معنی میں کیسے ہوئی؟ یہ روایت خبر کے معنی میں ہوئی کیسے؟ کہتے ہیں اذا اعتبر الحدیث و خبرن، چلیے علی ظاہری، اگر اس حدیث کو خبر کے معنی میں ظاہری طور پر لے بھی لیا جائے تو کہتے ہیں فیمکن حملہ علی الغالب، تو اس کو غالب پر، اغلبیت پر محمول کیا جائے گا۔ فَمَن يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً لِلْعَدَالَةِ فِي مَن يَحْمِلُ، ان کے بارے میں جو اس علم کو اٹھاتا ہے، اس علم کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ علم کا جو اہتمام کرتا ہے یہ گمان ہے کہ یہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ لِكَوْنِهِمْ مَظِنَّةٌ لِلْعَدَالَةِ، علم کا اہتمام عام آدمی تو نہیں کر سکتا نا، وہ تو کوئی عادل آدمی، سمجھدار اور نیک آدمی ہی کر سکتا ہے۔ آگے بات کہتے ہیں ثالثاً الأجوبۃ عن ادلۃ القول الرابع یجاب عن حدیث ابن عباس بما یلی، یہ مسئلہ آگے ہے لمبا بھی اور اہم بھی، تو اس لیے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی بات جو ہے نا